بسم اللہ الرحمن الرحیم. Second year class, let us start our today's lecture. فضائل قرآن یعنی قرآن کریم کی فضیلت. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں. ان میں سے چند ہم یہاں پہ بیان کریں گے. فرشتوں کا نزول. قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اس کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رات کو قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا کودنے لگا. انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات کو سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتے. یعنی کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تو تسکین نازل ہو رہی تھی، یعنی کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا. تو جب ان کے گھوڑے نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ اچانک کودنے لگا اور پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا کودتے دیکھ کر گھبرا گئے اور تلاوت بند کر دی. تو صبح یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم تلاوت ویسے ہی کرتے رہتے تو جو فرشتے تھے ان کو لوگ صبح تک دیکھ لیتے اور وہ ان کی نظر سے چھپے ہوئے نہ رہتے. تسکین کا نزول یعنی قرآن پاک پڑھنے سے تسکین نازل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق بھی ہے. بے شک تلاوت قرآن کے وقت تسکین نازل ہوتی ہے. تو اسٹوڈینٹس، قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب بیان کا محتاج نہیں ہے. تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا. قرآن کی ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں اور نماز میں قرات کے وقت ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور نماز میں پڑھنے سے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. قرآن کریم کا پڑھنا بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی. وہ پوچھیں گے یہ ہمیں کس چیز کے عوض پہنائے جا رہے ہیں، ہمارا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں تھا. تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن مجید پڑھنے کا انعام ہے. تو اس میں بچوں کے والدین کے لیے کس قدر عظیم الشان فضیلت بیان کی گئی ہے. جو لوگ خود اس نعمت سے محروم رہ گئے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت و تعلیم تو دلا ہی سکتے ہیں. اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب والدین کو یہ مرتبہ ملا ہے کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا تو خود کو کیا بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ جس نے اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا. تو اسٹوڈینٹس، فضیلت قرآن کے بارے میں جتنا بھی بیان کر لیں کم ہی ہے. ہمارا پہلا حصہ یعنی تعارف قرآن ختم ہوا. اب ہم دوسرا حصہ یعنی تعارف حدیث کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے حدیث کا معنی مفہوم جان لیتے ہیں. حدیث کے لغوی معنی ہے بات، خبر، گفتگو. اور اصطلاح میں حدیث مبارکہ سے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں کو نہ صرف اپنی زبان مبارک تک پہنچایا بلکہ ان کے سامنے عملی نمونہ بھی پیش کیا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ بھی ارشاد آتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو رسول تمہیں دیں فَخُذُوهُ، پس اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں أَنْهُ فَانْتَهُوا، پس اس سے باز رہو. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں یا جو بات تمہیں بولیں وہ لے لو اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ. آگے حدیث کی اقسام ہے. سنت کا معنی مفہوم. سنت کا لغوی معنی طریقہ، راستہ اور عمل اختیار کرنا. اسلام میں سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال سنت ہیں، اور جو شریعت اسلامیہ کا نمونہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ سنتے نبوی کہلاتا ہے، یعنی کہ جس پر امت عمل کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر وہ سنتے نبوی کہلاتا ہے۔ حدیث کی اقسام: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا سواد اعظم کی اتباع کرو۔ آگے حدیث فعلی یعنی کہ فعل کام ہوتا ہے۔ حدیث فعلی سے مراد یعنی کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ظاہر ہو رہا ہو، جیسے کہ کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، جیسے حضور علیہ السلام نے حج اور جہاد کیا، نماز ادا کی۔ حدیث تقریری سے کیا مراد ہے؟ حدیث تقریر سے مراد یعنی کہ کوئی ایسا کام جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود حکم دیا ہو نہ ہی خود اسے کر کے دکھایا ہو، لیکن وہ کام آپ کے سامنے کسی اور شخص نے کیا ہو اور آپ نے منع نہ فرمایا ہو بلکہ اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ حدیث تقریری کہلاتا ہے۔ جیسے کہ واضح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، بظاہر حدیث اور سنت کے الفاظ اسلامی نقطہ نظر سے ایک جیسے ہیں، مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی کہ آپ نے جو فرما دیا، افعال یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، اور تقریر یعنی کہ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا تو آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یعنی کہ جو عمل آپ نے کر کے دکھایا اسے سنت کہتے ہیں۔ لہٰذا اسٹوڈنٹس، ہمارا لیکچر مکمل ہوا، تو اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اس میں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔